بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان عربی گرامر کا نواں سبق پڑھیں گے۔ تو یہ نواں سبق ہے گردان مؤنث واحد۔ یہاں پہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر بتا رہے ہیں کہ گولتا کے ساتھ یہ کیسے ہوں گی۔ تو دیکھیے، گولتا کی صورت میں حالت رفع میں پیش دو تنوین اور حالت نصب میں دو زبر، اس میں الف نہیں بڑھایا جائے گا، اور حالت جر میں دو زیر، جیسے جنتن، خبیثتن، صلاتن، مسلمتن اور مہاجرتن۔ ایسے ہی جنتن، خبیثتن، صلاتن، مسلمتن اور مہاجرتن۔ جنتن، خبیثتن، صلاتن، مسلمتن، مہاجرتن۔ تو یہ ہو گئی تینوں حالتیں گولتا کے ساتھ واحد مؤنث کی گردانیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر اب بات ہو رہی ہے عدد کی۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بتاتا ہے کہ یہ واحد ہے، جمع ہے۔ اور زبانوں میں واحد کے بعد سیدھے جمع آتا ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے۔ دو کہنا ہو تو اس کے لیے الگ سے صیغہ ہے، اور اس کے بعد پھر دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے عربی زبان کی۔ تو دیکھیے، واحد یعنی ایک، تثنیہ مانے دو، اور جمع جو دو سے زیادہ ہو۔ تو یعنی جمع تین سے شروع ہوتی ہے عربی زبان میں۔ واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے مذکر مؤنث کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ابھی ہمیں بتائیں گے تثنیہ کیسے بناتے ہیں۔ تو تثنیہ جو ہے وہ دو حالتوں پر رہے گا۔ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر یکساں رہے گی، اور حالت رفع الگ رہے گی۔ تو دیکھیے حالت رفع کیسی ہوگی۔ آخری حرف پر زبر پلس، یعنی اس کے بعد الف اور نون ایسا جس پر زیر ہو وہ بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی جو آخری حرف ہے، واحد جو لفظ ہے، جیسے مسلمن ہے، مسلمن کے آخری حرف پر زبر، یعنی میم پر جو تنوین آ رہی ہے پیش والی، اس کو زبر سے تبدیل کر دیں گے، اور آخر میں الف اور نون بڑھا دیں گے، اور نون پر کسرہ ہوگا، زیر ہوگا، جیسے مسلمن سے مسلمانی، مسلمن سے مسلمانی۔ ایسے ہی مسلمتن، یہ مؤنث ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، مسلمتانی ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمتانی۔ تو یہ ہوگی حالت رفع، اور حالت نصب و جر ایک جیسی رہے گی۔ وہ یہ ہوگی کہ آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد یا اور نون بڑھا دیا جائے۔ تو یا اور نون، اس میں بھی نون پر کسرہ رہے گا۔ تو دیکھیے آخری حرف پر زبر اور یا اور نون کسرے والا نون بڑھا دیا جائے، تو مسلمن سے مسلمینی ہو جائے گا، مسلمینی، اور مسلمتن سے مسلمتینی ہو جائے گا، مسلمتینی۔ آگے چلتے ہیں۔ ابھی اب تثنیہ کی گردان بتا رہے ہیں یہاں پر پریکٹس کے لیے۔ تو یہ واحد الفاظ ہیں سارے، یہ رفع والی حالت ہے، یہ نصب والی حالت ہے، اور یہ جر والی حالت ہے۔ رفیقن سے رفیقانی، رفیقینی، رفیقینی۔ ایسے ہی عابدن، عابدانی، عابدینی، عابدینی۔ ایسے ہی کتابن، کتابانی، کتابینی، کتابینی۔ جنتن، جنتانی، جنتینی، جنتینی۔ مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ یہ ہو گئی ساری حالتیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اب جمع کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے۔ سالم اور مکسر کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہونا، سالم مطلب سلامت ہونا۔ واحد لفظ جو کا تو رہتا ہے سالم جمع میں، جمع سالم میں واحد لفظ جو کا تو رہتا ہے، اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ ہوگی جمع سالم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واحد کوئی لفظ ہے، جیسے مسلمن، تو مسلم مسلم ہی رہے گا، اس کے آخر میں حروف کو جوڑ دیں گے، سفکس جوڑ دیں گے اس کے آخر میں، یعنی سفکس کو جوڑ دیا جائے گا۔ سفکس یعنی اس کے آخر میں تبدیلی ہو جائے گی، اس کے درمیان میں یا شروع میں تبدیلی نہیں ہوگی، تو اسے کہتے ہیں واحد کا وزن سلامت رہنا۔ تو مسلمن سے مسلمونہ ہو جائے گا، مسلمن سے مسلمونہ۔
تو دیکھیے آخر میں واو اور نون ایسا جس پر زبر ہو، ان کا اضافہ کر دیا گیا، تو دیکھیے جمع سالم بن گئی۔ مسلمون سے کیا ہو گیا؟ مسلمون ہو گیا، تو یہ ہوگی جمع سالم۔ اسی طریقے سے جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع مکسر کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی جمع، مکسر مانے توڑ دیا جانا، ٹوٹا ہوا ہونا۔ تو ایسی جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، یعنی حروف کے درمیان میں بھی حروف کو جوڑ دیا جاتا ہے یا بالکل ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں بتا رہے ہیں واحد لفظ کے حروف تتر بتر ہو جاتے ہیں یا بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے امراۃن کہتے ہیں عورت کو، اس کی جمع آتی ہے نساءن، سورہ نساء آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو بالکل دیکھیے تتر بتر یا بالکل ہی اس میں ایک بھی حرف میچ نہیں ہو رہا ہے، امراۃن سے نساءن بالکل تبدیل ہو گئی، تو انہیں جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو یہ جمع مکسر ہے، واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں رہتا۔ اب جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم کیسے بنتی ہے۔ تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ واحد اسم کے آخری حرف پر ایک ضمہ لگا کر، یعنی تنوین کو ختم کر دیں گے، مسلمون سے مسلمو ہو جائے گا، اور آخر میں واؤ اور نون بڑھا دیا جائے گا، اضافہ ہو جائے گا واؤ نون کا، اور نون ایسا ہوگا یہاں پر جس پر زبر ہوگا۔ تثنیہ کے نون پر زیر ہوتا ہے اور جمع کے نون پر، جمع سالم کے نون پر زبر ہوتا ہے، یہ فرق اچھے سے سمجھ لیجیے۔ تو یہ مسلمونہ ہو جائے گا۔ اور حالت نصب و جر میں کیا ہوگا؟ واحد اسم کے آخری حرف پر ایک کسرہ لگا کر یا نون کا اضافہ کر دیں گے، یا نون، اور اس نون پر بھی زبر ہوگا، تو مسلمون سے مسلمینہ ہو جائے گا، مسلمینہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں، تھوڑا سا الگ ہوتا ہے جمع مذکر سالم سے، لیکن ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سیم ہی ہوتا ہے، بس اس میں واو نون بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں الف اور تا، لمبی والی تا بڑھا دی جاتی ہے اور گول تا کو گرا دیا جاتا ہے۔ واحد اسم کے آخری حرف گول تا کو گرا کر الف اور لمبی والی تا کا اضافہ کر دیں، جیسے مسلمتن سے گول تا ہٹائیے اور الف تا جوڑ دیجئے تو ہو جائے گا مسلماتن، مسلماتن۔ اور یہ ہو گئی حالت رفع پیش کے ساتھ۔ اور حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے کہ گول تا کو گرا کر الف اور لمبی والی تا اور دو کسرے یعنی تنوین، کسرے والی تنوین جوڑ دی جاتی ہے۔ تو حالت نصب میں بھی یہ کسرہ دکھے گا آپ کو اور حالت جر میں بھی دکھے گا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا حالت رفع ہوتی ہے یعنی سبجیکٹ والی، اور حالت نصب ہوتی ہے آبجیکٹ والی، اور حالت جر ہوتی ہے نسبت والی، پوزیشن والی۔ تو امید ہے آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں حالتیں ہو گئی جمع مؤنث سالم کے قاعدے کی۔ جمع مذکر سالم کی گردانیں بتا رہے ہیں، رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت۔ یہ ہو گیا رفیقن سے رفیقونا، رفیقینا اور رفیقینا۔ عابدن سے عابدین، عابدونا، عابدینا، عابدینا۔ فاسقن سے فاسقونا، فاسقینا، فاسقینا۔ ظالمن سے ظالمونا، ظالمینا، ظالمینا۔ تو یہ ہو گئی تینوں حالتیں اس کی۔ آگے چلتے ہیں۔ مذکر سالم کی گردان، رفع، نصب اور جر۔ مذکر سالم کی گردان، اب یہ جو ہے یہ جو نارمل جو واحد یعنی مفرد لفظ جو ہوتا ہے، واحد جو ہوتا ہے اس کی بتا رہے ہیں، تثنیہ کی بتا رہے ہیں، اور جمع کی تینوں حالتوں کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے۔ مسلمن، 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 یہ تینوں حالتیں ہو گئی واحد کی۔ یہ ہو گئی تثنیہ کی مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ اب یہ جمع کی ہوگی تینوں حالتیں، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا۔ تو یہ تینوں کی انہوں نے حالت بتا دی مذکر اسم کی۔ اب یہ مؤنث اسم کی حالت بتا رہے ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم کی گردان، رفع، نصب، جر تینوں حالتیں، مسلمتن، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ نجارتن، نجاراتن، نجاراتن، نجاراتن۔ خیاطتن، خیاطاتن، خیاطاتن، خیاطاتن۔
فاسقتن، فا- فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن. تو یہ ہو گئی اس کی تینوں حالتیں. اب اس میں آگے چلتے ہیں. مؤنث سالم کی گردان، تینوں حالتیں ایک ساتھ رکھ دی انہوں نے. مؤنث سالم کی گردان واحد ہے تو اس طریقے سے تینوں حالتیں تبدیل ہوں گی، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. تسنیہ ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا، مسلمات، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. اور جمع ہوگا تو مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو تینوں حالتیں آپ کو امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اب اس میں. اب یہ ہے جمع مکسر بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. یہیں اس کو مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.